دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پھر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی پر اور پھر تیسری۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت قرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ 40 سال! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے سوچا 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے مجھے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ میں دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اس طرح اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہخانہ۔ یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں اور ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وسطی کے گھر۔ ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے سب میں ایک تہخانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہخانے کے متعلق پراسرار اور خوفناک باتیں مشہور تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہخانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، این سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کڑا رہنے سے تہخانے میں ایک عجیب سی بو ہوتی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہخانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی، اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے، شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہخانے کی کنڈی کھول دیتی تھی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پپو مجھ کو گرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھی، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔
صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پپو تو بیچاری کہیں کنتی میں نہ تھی۔ وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی اور اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھی ان سے میک اپ کیے جاتے اور ریڈیو پر گانے بھی لگتے۔ الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ اور اسرارت خانے اور اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں تو کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان نوجوانوں میں میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی اور اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی نہیں کہ برے بلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر وہ ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا تھا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور یہ دوستی جو آج کل بالکل عام ہے سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چپ چپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا اور ابا ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پپو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بدفطرت بدماش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ میں ایک کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد وہ میری امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائے اور آرام کرے، راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پپو معمول سے سو چکی تھی۔ میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جانتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی لیکن کسی باؤنڈری کے بغیر۔ وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔
کامتے ہاتھوں سے میں نے تہخانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ میری تو سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے۔ ابا کو دوا دے دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہخانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھتے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھوں میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہخانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہخانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گری میں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ کہیں خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہوں، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہخانے کی زنگالود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہخانہ بالکل خالی تھا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ آنسو میرے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پہنچے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی۔ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ اس طرح پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی اور اس کے گھر والے اس کی گمشدگی کی وجہ سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں بتا سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی معدم موجودگی میں تہخانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ناہید، ناہید، اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال کے بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے، نیند میں، اسی طرح، اتنا ہی بلکہ اس سے کئی زیادہ پراسرار۔ تہخانے، ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی؟